بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک شاہ زیب، اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو یہ بیسیکلی اس وقت کا واقعہ ہے جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ جو اسکرین پر آپ کو پہاڑ بنا ہوا نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کے اوپر سولی پر چڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑ سے آسمان پر اٹھا لیا۔ اس وقت رومن امپائر کی حکومت تھی۔ یہ رومن امپائر بیسیکلی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو یہودیوں نے حکومت کے خلاف بھی بغاوت کی، کیونکہ وہ حکومت میں تھے، تو انہوں نے یہودیوں کو یہ جو علاقے ہیں اسرائیل، فلسطین، جوردن، ان کو مار مار کے ان علاقوں سے نکال دیا، اور عیسائیوں پر بھی بہت زیادہ ظلم کیا گیا۔ تو یہ کچھ لوگ تھے، یہ عیسائی تھے، ان کو بھی کہا گیا کہ یہ جو تمہارا نیا مذہب ہے اس کو چھوڑ دو، ورنہ تمہیں بہت سخت سزا ملے گی۔ تو یہ اسکرین پر جو آپ کو تختی نظر آ رہی ہے، یہاں پر ایک غار ہے، تو یہ اس غار میں جو ہے وہ چھپ گئے۔ قرآن پاک میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ پورا واقعہ بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے، وہ جب جوان لوگ غار میں جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اور اگر میں آپ کو اس کا ویو دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ غار ہے، اور اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا درخت لگا ہوا ہے، اور اس سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ویو ہے، اور اس کے سامنے اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کا یہاں پر ویو ہے۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں، لیفٹ سائڈ سے اس طرح کی ہے، اور یہاں پر یہ والی غار ہے۔ یہ آپ کو ایک تار لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس سے غار کے اندر بجلی کا کنیکشن ہوا ہوا ہے۔ یہ اس غار میں اندر جانے کے لیے دروازہ بنایا گیا ہے۔ جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو اس کے اندر 3 حصے ہیں، ایک دروازے سے سامنے والی دیوار تک، دوسرا لیفٹ سائڈ پر، اور تیسرا رائٹ سائڈ پر۔ یہ لیفٹ اور رائٹ سائڈز پر ٹوٹل 8 تابوت والی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ 1963 میں ہڈیاں اکٹھی کر کے یہ آپ کو ایک قبر بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس میں ڈال دی گئی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس قبر میں یہ والا سوراخ بنا ہوا ہے، اس سوراخ کے آگے شیشہ لگا ہوا ہے جس سے ہم اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی 1700-1800 سال پرانی جو ہڈیاں ہیں، اور ان کے جو کتے کی ہڈیاں تھیں وہ بھی یہاں پر اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ اتنی پرانی یہ ہڈیاں یہاں پر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کے ساتھ والی آپ قبر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نشان بنا ہوا ہے۔ پہلے یہاں پر چرچ بنا ہوا ہوتا تھا، ہو سکتا ہے چرچ تو اب ختم ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے چرچ کی باقیات میں سے یہ نشان جو ہے وہ ابھی بھی باقی رہ گیا ہو۔ اور اس کی دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے دروازہ ہے، دروازے سے چل کے جب ہم سیدھا آگے آتے ہیں نا کونے پر، تو یہاں پر اس کونے والی دیوار کے ساتھ یہاں پر ایک الماری سی بنی ہوئی ہے۔ اس الماری میں بیسیکلی سکے پڑے ہوئے ہیں، کچھ برتن پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جب یہاں پہ غار کھودی گئی تو وہاں پر کچھ امیہ دور کے، پھر اس کے بعد اسلامی دور آیا تھا، عثمانیہ دور کے کچھ سکے، کچھ برتن پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر جو ہے وہ برتنوں میں وضو وغیرہ کیا جاتا تھا۔ اور اگر ہم اس دیوار کے اس کونے پہ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک یہ کھنڈر سا بنا ہوا ہے، یہ بیسیکلی اوپر جانے کا راستہ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں، یہ اوپر روشنی لگ رہی ہے، تو یہ اس طرح کر کے نا اوپر کی طرف یہ کھلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اوپر سے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ڈھکن لگا ہوا ہے، یہ ڈھکن اس طرح سے کھلتا ہے تو یہ اس طرح نیچے نظر آتا ہے، تو یہ اوپر جانے کا غار سے راستہ بنا ہوا ہے۔ تو پہلے غار کے چھت کے اوپر جو ہے وہ چرچ بنایا گیا تھا کچھ عرصے کے لیے، پھر مسلمانوں کی حکومت آ گئی تھی تو پھر انہوں نے چرچ کو ختم کر کے مسجد بنا دی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں چھت کے اوپر ابھی بھی یہ پلرز اور یہ جو محراب سا نماز پڑھنے کے لیے ابھی بھی بنا ہوا ہے، اور جو نیچے آپ نے الماری میں برتن دیکھے ہیں وہ اسی وقت کے کچھ برتن ہیں جس میں مسلمان جو ہے وہ وضو کیا کرتے تھے۔ اس کے ریلیٹڈ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ غار میں جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کہ وہ بادشاہ تو بڑا ظالم ہے، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، اگر ہم پکڑے گئے تو ہمیں تو بہت سخت سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ غار میں آئے تو ان کو کئی سالوں تک سلا دیا، اور پھر ان کو جگایا تاکہ ان کو وہ ایک دوسرے سے معلوم کریں، ان کو پتہ چلے کہ وہ کتنے عرصے تک غار کے اندر سوئے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے سلایا کہ وہ سوئے ہوئے کبھی دائیں کروٹ بدلتے، کبھی بائیں کروٹ بدلتے، 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح سلایا ہے۔ اور ان کا جو کتا تھا وہ بھی غار کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ پتہ چلائیں کہ وہ
کتنی دیر سوئے ہیں؟ تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ ہم 1 دن سوئے ہوں گے یا اس سے بھی کم سوئے ہوں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال سے بھی زیادہ سلا کے رکھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھوک لگی ہے تو کسی کو بھیجو باہر سے جا کے جو ہے وہ کھانا لے آئے، لیکن آرام سے کھانا لے کر آئے، یہ نہ ہو کہ پکڑائے جائیں تو پھر ہمیں سب کو سزا ملے گی۔ اور پھر اسی طرح جب ان میں سے وہ بندہ باہر گیا، کیونکہ ان کے پاس جو پیسے تھے وہ تو 300 سال پرانے تھے، اب 300 سال بعد جب وہ بندہ باہر کھانا لینے کے لیے گیا تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے سب کو پھیلا دی، کیونکہ جب اس نے سکہ نکال کے دیا تو وہ تو 300 سال پرانا تھا، تو وہاں پہ بات پھیل گئی کہ یہ اتنا پرانا سکہ تم نے کہاں سے لایا؟ اس نے کہا تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے، کہاں سے لایا اتنا پرانا سکہ؟ تو پھر وہاں پہ وہ بات جو ہے وہ پھیل گئی، پتہ چلا کہ 300 سال کے بعد جو ہے وہ اٹھے ہیں وہ لوگ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بات بتانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بات مشکل ہے، وہ 300 سال تک سلایا اس نے ان آدمیوں کو، اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرنے کے بعد ہزاروں سالوں کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے، تو اللہ کے لیے کیا بات مشکل ہے؟ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ثابت ہو گیا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں میں آپس میں انہوں نے لڑنا شروع کر دیا کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا کریں۔ تو ان لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ جو غار ہے اس کے اوپر ہم کوئی عمارت بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے حال کے بارے میں، یہ جو غار کے اندر چھپے تھے ان کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ 3 بندے تھے، وہ چوتھا ان کا کتا تھا، یا وہ 5 تھے، یا وہ 7 تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ زیادہ تر عالم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ 7 لوگ تھے اور 8واں جو تھا وہ ان کا کتا تھا۔ اور لاسٹ میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصحاب کہف جو تھے وہ اس غار میں تقریباً 300 سے 9 سال اوپر 309 سال اس غار کے اندر رہے۔ اور اس غار کے بارے میں ایک بہت ضروری بات، ڈیفرنٹ اسکالرز کا آپس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ غار چائنا میں ہے، کچھ کہتے ہیں یہ غار ترکی میں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ غار جردن میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی صرف اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ یہ اصل میں جو اصحاب کہف کی غار تھی وہ کہاں پر ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہم نے غار دیکھی ہے یہ جردن والی، اس میں یہ اصحاب کہف کی نہ ہو، اس لیے اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک ان آدمیوں کو ادھر رکھا اس غار کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 300 سال سلانا کیا مشکل ہے، ہم سب نے مرنا ہے ایک دن، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پہ کرے اور ہم سے خوش ہو اس زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔